الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یشبع المؤمنین من خیر یسمع حتی یکون منتهى الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم محتمی مدرسہ اور ہمارے مہمان اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ ہمارے اس مدرسے کے اندر آج بچوں کے ماہانہ جائزہ جو ہے مکمل ہوا، جس میں سمر کلاسز کے بھی طلباء تھے، اور یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بچوں کا جو پروگرام ہوتا ہے اس سال بھی الحمدللہ ہوگا. گزشتہ 22 سالوں سے الحمدللہ سمر کلاسز چل رہی ہیں اور کامیاب چل رہی ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے باہر سے طلباء کرام بھی آتے ہیں اور اپنا تعلیم مظاہرہ وہ یہاں پر سالانہ جو پیش کرتے ہیں، تاکہ بچوں کے درمیان میں جو ہے وہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، اور آپ کو طلباء کو دیکھ کر بہت سارے دوسرے طلباء بھی یہ کوشش کریں کہ ہم بھی ان کلاسز میں آئیں. اور اب جب الحمدللہ آپ نے پورے 40 دن مکمل یہاں پر تعلیم حاصل کی، آپ اس کے بعد جب گھروں پر آپ جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر بہت سارے طلباء یہ سوچیں گے کہ ہم بھی اس طرح سے دارالمشاۃ و قرآن میں جا کر تعلیم حاصل کریں، تو انشاءاللہ ہماری چھٹیاں کارآمد ہوگی، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. یہ کب ہوگا؟ تب آپ جا کر بہت اچھے سے نمازوں کی پابندی اور جس طرح سے یہاں پر سکھایا گیا آپ کو، تو اس طرح سے آپ جب گھر پر جا کر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے سرپرستوں کو بھی فائدہ ہوگا اور مدرسے کو بھی فائدہ ہوگا. اس کی ایک بڑی اہمیت بھی ہے، یہ ہونا بھی چاہیے. اور چونکہ ہماری چھٹیاں یوں ہی ضائع ہو جاتی ہے، آپ جب یہاں پر آ کر آپ نے 40 دن تعلیم حاصل کی تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ مدرسے کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کا ایک تعلیمی مظاہرہ ہو. اسی طرح سے آج جو تعلیم مظاہرہ پیش کیا جائے گا، اس میں بہت سارے طلباء کرام نے تقاریر اور اسی طرح سے کسی نے نظمیں اور کسی نے جو ترانے وغیرہ لی ہے وہ پیش کریں گے. کہاں ہے کس کے پاس لیے؟ تو تلاوت سب سے پہلے میں تلاوت کلام پیش کرنے کے لیے ماں ترجمہ جو پیش کریں گے ذکوان صدیقی، جو اس کا تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے محمد استلفہ سورہ تکاثر کا، کہ وہ آئے اور تلاوت کلام سے اس پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو تمام رحم فرمانے والا ہے. الہاکم التکاثر. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی خوف نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں بھی پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون. ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون. پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں سب پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے تو ایسا نہ کرتے. لترون الجحیم. یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین. یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا.
صدق اللہ العظیم. सच फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बड़ी अजमत वाला है. आते हुए मैं हम्द बारी ताला पेश करने के लिए समर क्लासेस के 2 तलबा को दावत देता हूँ जो पुसद के रहने वाले हैं. एक सादिम ख़ान जो अव्वल क्लासेस में इन्होंने इस मरतबा तालीम हासिल की, और तंजीम ख़ान पुसद के रहने वाले हैं. ये दुआम ज़करिया है क्या, ज़करिया कि वो आए और हम्द बारी ताला पेश करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम्दो सना तेरी ए पाक ज़ात वाले, बंदगी हमारी आला सिफात वाले. आँखों से दूर लेकिन दिल से करीब है तो तेरी अदा निराली सबसे अजीब है. तो हम्दो सना है तेरी ए पाक ज़ात वाले, ए बंदगी हमारी आला सिफात वाले. मिट्टी की मूर्ति में तूने ही जान डाली, अपनी खुदी से हमने हस्ती नहीं संभाली. हम्दो सना है तेरी ए पाक ज़ात वाले, ले बंदगी हमारी आला सिफात वाले. दे शौक इल्म का तू तौफीक दे अमल की, कर फिक्र आज पैदा दिल में हमारे कल की. हम्दो सना है तेरी ए पाक ज़ात वाले, ले बंदगी हमारी आला सिफात वाले. तू बख्श दे इलाही माँ बाप को हमारे, गोदी में उनके या रब रहमत के फूल दर दे. हम्दो सना है तेरी ए पाक ज़ात वाले, ले बंदगी हमारी आला सिफात वाले. सद शुक्र तूने हमको पैदा किया मुसलमान, तेरी नबी तेरे नबी के सदके, तेरे नबी के सदके, और हम पे तेरा एहसान. हम्दो सना है तेरी ए पाक ज़ात वाले, ले बंदगी हमारी आला सिफात वाले. माशाअल्लाह, ये 2 तलबा ने हम्द बारी ताला पेश किए. अल्हम्दुलिल्लाह. एक ख़ास बात इन तलबा की ये भी है कि बहुत कम वक्त के अंदर इन तलबा ने तैयारी की है. अमूमन ये होता है कि हम देखते हैं कि एक हफ़्ते तक 15 दिन तक के बच्चे तैयारी करते हैं प्रोग्राम की, लेकिन ये बच्चों ने सिर्फ 2 से 3 दिन में तैयारी की है. ये ख़ास बात है. और अल्हम्दुलिल्लाह सभी तलबा ने अच्छी मेहनत की और बेहतरीन मुज़ाहरा भी यहाँ पेश कर रहे हैं. तो इसके बाद में मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नात पाक पढ़ने के लिए समर क्लास के दुआम तालिब इल्म के समर क्लास के जिन्होंने दुआम क्लास में तालीम हासिल की है, नूर मोहम्मद इब्न शेख मोइनुद्दीन, ये पातूर के रहने वाले हैं, कि वो आए और नात पाक पेश करे. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं आपके सामने एक नात पेश करना चाहता हूँ. वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है. वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है. वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी मिट्टी, वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी मिट्टी, नज़र में बसाने को जी चाहता है. वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है.
جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اجگر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اجگر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. السلام علیکم. بہترین انداز میں اس طالب علم نے نعت پڑھی ہے. اب اس کے بعد میں نعت ہی پڑھنے کے لیے سمر کلاس دوم کے طالب علم محمد اواب ابن محمد الطاف صاحب جو ملاوہ کے رہنے والے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی. وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کیوں تعمیل کرتا ہے. وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا. لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، ابل کے پاؤں پر سر رکھ کر اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں. وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں،
وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں، مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا، لکھا ہے وہ دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی، ضعیفہ کو خوشی تھی اب ابل بجلی گرا دیں گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دیں گا، مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بر آئی، دعا کر کے ابل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی، غرض ترکیب اس نے سوچ لی تھی خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر، غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھری لی، نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی، ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے بھی کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے، فریضہ صبح کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم، جلوں میں آگ کے شمشو کمر معلوم ہوتے تھے، پائے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے، ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی، ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا، بتا کیا نام ہے تیرا، کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا، کہا مزدور ہے گر تو چل گٹھری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دیکھ کر، یہ سن کر آپ نے گٹھری اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا عادت تھی پیمبر کی، غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئے، کہا دل سے کہ دل اب تیری امید بر آئی، کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری، لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم، یہ کوئی کام ہے اماں ملوں اب جس کی مزدوری، کوئی گھر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری، یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری، ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا، یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے، وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نامولقب والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے، وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم میں الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے، ہمیشہ بچ کے چلنا جب کوئی نام لے اس کا،
نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا. نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے, نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے. ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا, تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا. کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں, میں کیا کام بتلاؤں, میں کیا انجام بتلاؤں. میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عفت ہو. کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں. میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے. خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے. یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری. نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری. ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا, میں سے جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قربا ہوا. پھر حال پر اس کے جو فضل دی زدی باری. ضعیفہ کے زباں سے خود بخود کلمہ ہوا جاری. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خدا حافظ. جی ہاں جی ہاں. ناظرہ بھی اچھا ہے, ان کا ناظرہ بہت اچھا ہے. اور ماشاء اللہ یہ ہمارے شعیب بھائی کی طرف سے اس طالب علم کو 50 روپے انعام دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شعیب بھائی کو مزید انعام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب ترقیات سے نوازے. یہ بچے کی حوصلہ افزائی ہے. انعام جو ہے اصل نہیں رہتا ہے, یہ اصل حوصلہ افزائی رہتی ہے. عموماً ہم دیکھتے آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور آن کیمرے کے سامنے کچھ کہنا اور بولنا یہ بہت بڑی بات ہے, اور اتنی تفصیل کے ساتھ میں نظم میں پڑھی گئی, یہ باقی میں قابل تحسین بات ہے کہ اس بچے نے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو خوب ترقیات سے نوازے اور ان کے سرپرستوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے. یہ آئے اور انعام لے ماشاء اللہ. اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے سمر کلاس دوم کے طالب علم معاذ احمد خان ابن وسیم احمد خان صاحب یہ ریسورٹ کے رہنے والے ہیں, یا اور تقریر پیش کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام, معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کے سامنے وجود باری اور توحید خدا بندی کے متعلق تھوڑی دیر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. حضرات, یہ بلند ببال آسمان, یہ چوڑی چکری زمین, یہ جگمگاتے ستارے, یہ اونچے اونچے پہاڑ, یہ ہرے بھرے کھیت کھلیان, یہ حسین سبزار, یہ گہرے سمندر, یہ تیرتی مچھلیاں, یہ اڑتی چہکتی چڑیا, انہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے چاند کو چاندنی اور سورج کو شاہی بخشی؟ وہ کون سی حسین ہستی ہے جس نے ستاروں میں جگمگاہٹ, چڑیوں میں چہچہاہٹ, بادلوں میں گنگناہٹ, ہواؤں میں سنسناہٹ, پھولوں میں مہک, خوشبو میں دمک, جگنوں میں چمک, گنجوں میں چٹک, کلیوں میں لچک اور بادلوں میں دھمک پیدا کی؟ جس نے خزاں بہار, گلو و گلزار, گنگناتے ابشار, دریاؤں میں شور, طوفانوں میں زور, اندھیاؤں میں تلاطم اور سمندر میں طغیانی پیدا کی. ذرا سوچو, یہ دن اور رات کا مقرر رکھ کر آنا اور مقرر رکھ کر چلے جانا, یہ سورج اور چاند کا مقرر رکھ کر ڈوبنا اور نکلنا, اس سارے نظام کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے؟
سنو اور غور سے سنو، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ الذی لا الہ، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کی قدرت عظیم، جس کی طاقت بے مثال، جس کی صفات لازوال، جس کی تخلیق بے نظیر، جو دنیا کا خالق اور ساری انسانیت کا مالک ہے، جو رلاتا اور ہنساتا ہے، جو سلاتا اور جگاتا ہے، جو کھلاتا اور پلاتا ہے، جو پہناتا اور اڑاتا ہے، جو موت دیتا ہے اور جو جلاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز کا تنہا حاکم و مالک اللہ ہے۔ محترم سامعین، جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ساری عبادت کا حقدار اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ پیشانی جھکیں گی تو صرف خدائے ذوالجلال کے آگے، یہ سر خم ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین کے آگے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر کو جھکائے، کسی اور کو اپنا حاجت روا خیال کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں صرف اللہ کو پکارے، اللہ کو اپنا حاجت روا خیال کرے اور اللہ کو مصیبت میں پکارے، ورنہ ہماری توحید کا اعتبار نہیں ہوگا، ہم مسلمان کہلا کر بھی جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہترین انداز میں اس طالب علم نے تقریر پیش کی ہے توحید سے متعلق، اور چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک دو روز کے اندر تقریر یاد کرنا، اور وہ طلباء جن کو بہت سارے کو ابھی اردو بھی پڑھنا نہیں آتی، اتنے کم وقت میں یاد کرنا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلباء کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اب اس کے بعد میں تقریر یہ صورت ماہ ترجمہ پیش کرنے کے لیے ایک طالب علم پاتور کے محمد سعد ہے جو ہمارے سامنے صورتیں پیش کریں گے، اور ہاشم خان جو پوسد کے رہنے والے ہیں، سمر کلاس دوم کے طالب علم ہیں یہ دونوں بھی، یہ ہمارے سامنے ماہ ترجمہ صورتیں پیش کریں گے، وائے اور صورتیں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اللہ نے ان کی تدبیروں کو مٹی میں ملا کر ان کے داؤ کو ناکام نہیں بنا دیا، اور اللہ نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو ایسے پتھروں کا پتھراؤ کر رہے تھے جو کہ پکی مٹی کے بنے ہوئے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر ڈالا۔ سورۃ القریش۔ سورۃ القریش۔ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش کو سفر میں الفت کا سہارا دیا، انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر میں بڑی سہولت حاصل رہی، لہٰذا ان پر لازم ہے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھلائے اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعون۔ أرأيت الذي يكذب بالدين
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. کہ آپ نے دیکھا نہیں جو انصاف کے دن جھٹلاتا ہے یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا اور کسی دوسرے کو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا. پھر ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنے نمازوں سے بے خبر ہے، جو دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، استعمال کرنے کی چیز مانگ لے تو وہ بھی نہیں دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، بس تم نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکافرون. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اعلانیہ کہہ دو، اے اعلانی لوگوں، اے انکاری لوگوں، تم جس کی پوجا کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کر سکتے. اور سن لو کہ میں کبھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جسے تم پوچھتے ہو، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرنا چاہتے، بس تمہارے لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا دن. صدق اللہ العظیم. یہ طلباء نے جو ہے چند روز میں ہی 10 صورتیں ترجمے سے یاد کر لیا، ورنہ اس میں سے سبھی طلباء کو ترجمے سے سورے یاد نہیں تھے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بڑے حضرات بھی ہیں جن کو نماز میں تو ہم صورتیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا ترجمہ بھی یاد نہیں رہتا. لیکن یہ ایک بڑی بات رہی کہ ان طلباء نے محنت کی اور یاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حافظہ کو مضبوط بنائے اور ان کو زندگی بھر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن کا علم پتھر کے نقش کے مانند ہوتا ہے. جس طرح سے اگر ہم بچپن میں علم حاصل کریں گے وہ پتھر کے نقش کے مانند ہمارے زندگی بھر ہم کو یاد رہے گا، وہ مٹے گا نہیں. اسی طرح سے اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریر پیش کرنے کے لیے سمر کلاس کے دوم کلاس کے جو طالب علم ہیں محمد انس ابن محمد الطاف سر، یہ ملاوہ کے رہنے والے ہیں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وقفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ. علماء اکرام اور معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر مختصراً اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، نماز دین اسلام کا دوسرا عظیم ترین ستون اور ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے. نماز سب سے بڑی عبادت نماز ہے. جس کے زندگی میں نماز ہے اس کے زندگی میں برکت ہے، راحت ہے، سکون ہے. نماز اتنی عظیم شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سارے احکام زمین پر عطا فرمائے. لیکن جب نماز کی باری آئی تو حق تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمان پر بلا کر عطا فرمایا. گویا نماز خدا تعالیٰ کا قیمتی تحفہ ہے جو اس نے امت محمدیہ کو بخشا ہے. محترم سامعین، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بار بار بیان فرمایا ہے. چنانچہ ایک جگہ فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے.
فرمایا جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے قائم نہ کیا اس نے دین ہی اٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز چھوڑنے پر مارو۔ محترم سامعین، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفر کرنے والوں کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور کفر پر موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، جس طرح نماز دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے، اسی طرح آخرت میں اہل ایمان کی پہچان ہوگی۔ نماز کے واسطے وضو کرنے والے کا وہ تمام حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے ان پر نور چمک رہا ہوگا، وہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے ان پر نور چمک رہا ہوگا۔ پھر جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو فرما بردار سے الگ کرنے کے لیے سجدے کا حکم دیا جائے گا۔ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو نافرمان تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے قبر میں تختہ لگا دیا جائے گا، جس کا سبب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور اسی طرح انہیں بے نمازیوں کو محشر میں سب کے سامنے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ آئیے عہد کریں کہ آج سے ہم نماز کی پوری پابندی کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ ابھی مفتی صاحب نے تعارف بھی کرایا، مفتی اشفاق صاحب، ان کے یہ بھتیجے بھی ہیں جو اکولا کے دارالقضا میں جو امیر بھی ہے، اور تعارف یہ بھی کہ ماشاءاللہ ان کے والد صاحب ٹیچر بھی ہے۔ اب اس کے بعد میں بلال احمد خان ابن وسیم احمد خان جو ریسورٹ کے رہنے والے ہیں، سمر کلاس دوم کے طالب علم ہیں، یہ آئے اور ترانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ترانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سحر کا نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، سحر کا نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، اندھیروں سے نکل جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، اندھیروں سے نکل جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، بیابانو چمن پر طیبت ظلمات کا پہرا ہے، پرندوں کے کہیں بٹے کہیں سانپوں کا ڈیرا ہے، اندھیرا لاکھ روشن ہو، اندھیرا پھر اندھیرا ہے، نہ در در ڈھوکرے کھاؤ، اجالے کی طرف آؤ، سحر کا نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، سحر کا نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، اندھیروں سے نکل جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، گھنی تاریکیوں میں اب نہ جادو چلنے والا ہے، شبستان عداوت میں محبت کا اجالا ہے، فراق کا نور لے کر آگے کمنے والا ہے، صفیے نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، سحر کا نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، سحر کا نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، پلنگوں سے کہیں گزرا زمانہ گوشت بندی کا، ملا ہے درد ہم کو مصطفیٰ سے درد مندی کا، چلو تیار ہو جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، سحر کا نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، سحر کا نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ۔ بہترین انداز میں اس طالب علم نے پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے سمر کلاس کے طالب علم جنہوں نے حفظ دوم میں تعلیم حاصل کی اس سال، فردین خان، فرحاد خان ابن افسر خان صاحب، یہ پوست کے رہنے والے ہیں، کہ آئے وہ اور تقریر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی عظیم ترین دولت ہے۔ جس طرح آنکھوں کی قیمت اندھے کو معلوم ہے، ہاتھ کی قدر لولے کو پتہ ہے، پاؤں کی اہمیت لنگڑا جانتا ہے، اسی طرح والدین کی قدر و قیمت انہی کو معلوم ہے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جبکہ انہیں سہارے کی سخت ضرورت تھی۔ آئیے آج ہم اسی نعمت عظمیٰ اور گراں مایہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے تاکہ ہمیں بھی والدین کی قدر و قیمت سمجھ کر ان کی خدمت کر سکیں۔ حضرات، اگرچہ آپ ہمارا حقیقی خالق و مالک اور اللہ تعالیٰ ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں۔ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق بیان کیے ہیں اور اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین برتاؤ، محبت و شفقت کا معاملہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اور تم اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکو، ان سے اف تک نہ کہو، اور ان کے ساتھ محبت و فرما برداری کا بازو جھکائے رکھو، اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار، یعنی ہلاک و برباد ہو۔ آپ سے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنا دے۔ ایک بخاری شریف ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، من احق بحسن صحابتی؟ قال امک، قال امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم ابوک، یعنی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ ان سے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ ان سے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ ان سے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ ہے۔ آپ چاہو تو تم باپ کی نافرمانی کر کے اپنے باپ کی نافرمانی کر کے اسے ضائع کر دو، یا اس کا دل خوش کر کے اس کی حفاظت کرو۔ ترمذی شریف ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دوستو بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے خود کو اپنی جنت اور آخرت کو پرسکون بنا رہے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے والدین کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو جہنم بنا رہے ہیں۔ یاد رکھے، جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ بھی ایک دن ستائے جائیں گے۔ ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کا عذاب دنیا میں بہت جلد ملتا ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا، آنسو گرا کر اپنے ہنسایا ہم کو، نیند اپنی اڑا کر سلایا ہم کو، کبھی درد نہ دینا ان ہستیوں کو، اللہ نے ماں باپ بنائے جن کو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ اللہ بہترین انداز میں اس طالب علم نے تقریر پیش کی ہے۔ اب اس کے بعد میں سمر کلاسز کے 2 طلباء کو سوالات جوابات پیش کرنے کے لیے، جو عبداللہ ہے، یہ پوسد کے رہنے والے ہیں، محمد عبداللہ، محمد تسلیم، اور اسی طرح سے عاطف الدین ابن آصف الدین، یہ کالی کے رہنے والے طالب علم ہیں، کہ 2 طلباء آئے اور سوالات جوابات پیش کریں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے سوال جواب پیش کر رہے ہیں۔ سوال، تم کون ہو، یعنی تمہارے مذہب کے لحاظ سے تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ سوال، مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے، یعنی تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ سوال، اسلام کیا سکھاتا ہے یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک کے بندگی کے لائق وہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔
اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی۔ ترجمہ، ایمان لایا میں اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل یہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخری و قدری خیرہ و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، ایمان لائے میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دنوں پر اور دنیا اور اس پر کے تمام اچھے اور برے طریقے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی ہے، ہوتی ہے، اور موت کے اٹھائے جانے والے پر۔ سوال، جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ سوال، جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے اور دوسروں چیزوں کی پوجا کرتے یا 2-3 خدا مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ سوال، مشرکوں کی بخشش ہوں گی یا نہیں؟ مشرکوں کی بخشش نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ پریشانی اور عذاب میں رہیں گے۔ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، ہم ان کی امت میں ہیں۔ ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اور دادا کا نام کیا تھا؟ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نصاب کے علاوہ پروگرام میں لیا جاتا ہے، لیکن بچوں نے نصاب کا جو ہے پڑھا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور چونکہ پہلی مرتبہ ہے اور کیمرے کے سامنے اور اتنے سارے طلباء کے سامنے پڑھ رہے ہیں، تو غلطیاں نکلنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جب غلطیاں ہوں گی تو ہی بچے سیکھیں گے اور مزید کوشش کریں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ کسی غلطی نہیں نکلی تو بہت اچھا ہے، جس کی غلطی نکلی بہت خراب ہے، ایسا نہیں ہے۔ غلطیاں جب ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد تھا، لیکن اس وقت پر وہ بھول جاتا ہے اور پھر بعد میں مزید کوشش کرتا ہے۔ تو ان بچوں کی ماشاءاللہ ہم حوصلہ افزائی کریں کہ ایسا نہیں کہ ان کی غلطیاں نکل رہی یا پھر یہ تمام چیزیں ان کو یاد ہے اور انہوں نے پڑھی بھی اور امتحانات بھی دیے اور نصاب کا ہی یہ حصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلباء کو خوب ترقی عطا فرمائے اور مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے سمر کلاس کے جو دوم کلاس کے طالب علم ہیں سید معاذ ابن سید معین الدین، یہ پپل گاؤں راجہ کے رہنے والے ہیں، کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عباد الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی فضیلت۔ میں میری تقریر اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے نام سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ حضرات، قرآن کریم و دنیا کی مقدس کتاب ہے، مقدس ترین کتاب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر اور آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے پہلے جو دنیا میں حالات تھے
اور نہ قابل بیان ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا معجزہ تھا کہ اس کے آتے سے دنیا میں انقلاب آ گیا۔ کفر و شرک کی تاریخیں جھڑنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی۔ حضرات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، حیاتی نور ہے، حق کا منشور ہے۔ قرآن کیا آ گیا؟ عالم میں ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ قرآن نے شہر بدل دی ہے، گاؤں بدل دی ہے، منزل بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی۔ معاشرت کو ایک نیا نکھار دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابی کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی۔ قرآن آیا، ڈاکہ ڈالنے والے رہبر ہو گئے، ظالم اور رحم دل بن گئے، بدھ دل احمد والا بن گیا، بدھ دل احمد والا بن گیا۔ جو ظالم تھا وہ رحم بن گیا، جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیسہ تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، جو برا تھا وہ نیک بن گیا، جو لوہا تھا وہ پاجل بن گیا۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ حضرات گرامی، قرآن و مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ قرآن کی برکت ہے جس نے حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر بنا دیا، جس نے حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، جس نے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا، جس نے حضرت علی کو مرتضی حیدر قرار بنا دیا، صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہم و رضوان عنہم کے مزاج مختلف بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ قوم بھی مقدس ہو گئی، جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ قوم بھی مقدس ہو گئی۔ قرآن آیا، قرآن سے حائل جڑ گیا، قرآن سے کوئی کپڑا جڑ گیا، جردان بن گیا تو کی عزت بڑھنے لگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طالب علم کو 50 روپے انعام دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شعیب بھائی کو خوب قبول فرمائے، اللہ خوب خوب برکتوں سے نوازے۔ ان طلباء کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں ابھی آصف الدین سر کی طرف سے بھی اس بچے کو انعام آیا ہے کہ وہ آئے اور اپنا انعام لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آصف سر کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں بھی، جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد میں سید ابو ذر شیخ افسر، یہ پوسد کے رہنے والے ہیں، سمر کلاس دوم کے طالب علم ہیں۔ شیخ سیف اللہ شیخ عبد المنان صاحب ٹھیکیدار، یہ پوسد کے رہنے والے ہیں، سمر کلاس اول کے طالب علم ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سوالات اور جوابات پیش کریں گے کہ وہ آئے اور سوالات جوابات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ویڈیو بھی بن رہا، آواز بھی اچھی ہے۔ تم کون ہو؟ جواب مسلمان۔ مسلمانوں کے مذہب کا کیا نام ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور وہی بندگی کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ۔ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل یہ ہے، آمنت باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ سوال نمبر 8، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، زمین اور آسمان کو، تمام مخلوق کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا۔ خدا تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنے قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا۔
جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کافر کہتے ہیں. جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کافر اور مشرک کہتے ہیں. مشرکوں کی بخشش ہوں گی یا نہیں؟ مشرکوں کی بخشش کبھی نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور اس کے پیغمبر تھے اور ہم انہی کی امت میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ملک مکہ معظمہ نام کا ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. ماشاء اللہ بہت اچھے. ہمارے شعیب بھائی کی طرف سے انعام آیا ہے دونوں طلباء کے لیے 20-20 روپے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور خوب مزید ترقیات سے نوازے. جزاکم اللہ خیر. اللہ بہترین نعم البدل عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں بھی. ماشاء اللہ. اب اس کے بعد میں اب اشعار پیش بس کچھ ہی طلباء رہ گئے ہیں، 3 طلباء ہے. اس کے بعد میں پروگرام انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب بھی آصف الدین سر کی طرف سے بھی انعام آیا ہے ان طلباء کے لیے کہ وہ آئے اور اپنا انعام لے. جزاکم اللہ سر. اللہ بہترین نعم البدل عطا فرمائے اس کا. اب اس کے بعد میں جو ہے اشعار پیش کرنے کے لیے سمر کلاس کے دوم کلاس کے جو یہ طالب علم ہے محمد لیث ابن محمد عبدالستار کہ وہ آئے اور اشعار پیش کرے. السلام علیکم. میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور فرمائیں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. السلام علیکم. اشعار پیش کی ہے ماشاء اللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بہترین انداز میں انہوں نے اشعار پیش کرے ہیں. اب اس کے بعد میں سیف اللہ خان ابن رحمت خان صاحب، یہ شیلو کے رہنے والے ہیں، سمر کلاس دوم کے طالب علم ہے. یہ آپ کے سامنے شرائط نماز اور فرائض نماز آ کر پیش کریں گے کہ وہ آئے اور پیش کرے. السلام علیکم. میں آپ کے سامنے شرائط نماز اور فرائض نماز پیش کرنا چاہتا ہوں. شرائط نماز میں 7 چیزیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 سطر کا چھپانا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا. نمبر 7 نیت کرنا. فرائض نماز میں بھی 7 چیزیں ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا. نمبر 2 قیام کھڑے ہونا. نمبر 3 قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 دونوں سجدے کرنا. نمبر 6 قاعدے آخر یعنی نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا. نمبر 7 سلام پھیرنا. بہترین انداز. آئیے ہمارے شعیب بھائی کی طرف سے اور اس بچے کو انعام آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ فی الدارین و جزاک اللہ احسن الجزا. اس کے بعد میں یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے جس میں ترانہ پیش کریں گے. یہ پاتور کے رہنے والے طالب علم ہے. سمر کلاس حفظ اول کے اندر انہوں نے اس سال تعلیم حاصل کی. حسان الرحمن ابن عبد الکریم صاحب کہ وہ آئے اور ترانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے،
ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا۔ کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا۔ مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا۔ وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا۔ امیر ہو یا غریب بندہ، وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے۔ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے۔ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے۔ وہ کل جو اس نے کیا تھا ہم سے، وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے۔ فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے۔ اسی کو مانو اسی کو چاہو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت۔ اسی کو مانو اسی کو چاہو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت۔ وہ سرخ رو ہوگا آخرت میں جو اس کو دل میں نبھا رہا ہے۔ شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائے تم اپنی بخشوا لو۔ شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائے تم اپنی بخشوا لو۔ بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں اس طالب علم نے حمد باری تعالیٰ پیش کی ہے۔ اب اس کے بعد میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر بچوں کا پروگرام اختتام کو پہنچا ہے، اب اس کے بعد میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر طور پر انشاءاللہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ خطاب کی تو اب ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں سمر کلاس کا جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، تقریباً 1.25 گھنٹے سے آپ جو دارالعلوم ارشاد القرآن میں سمر کلاس کے نام سے جو عارضی کلاسیں چلتی ہے،
اس کا یہ اختتامی جلسہ آپ سن رہے تھے۔ اس کو ضمنی جلسے کا نام بھی ہم دیتے ہیں، اس لیے کہ دارالعلوم ارشاد القرآن میں جو مستقل یہاں طلبہ زیر تعلیم ہوتے ہیں ان کا ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بیچ میں ہوتا ہے اس لیے اس کو ضمنی جلسے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ دارالعلوم ارشاد القرآن جب سے قائم ہے تب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سال تقریباً 63 طلبہ اس میں داخل ہوئے تھے، جن میں سے آدھے طلبہ تو تقریباً بیرون کے تھے، دیگر مقامات کے تھے، اور آدھے طلبہ یہاں پوسب کے تھے۔ پوسب کے طلبہ میں سے اکثر طلبہ آنا جانا کرتے تھے، لیکن یہاں رہنے والے طلبہ بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں اس میں آدھی تعداد تھی۔ 2 کلاسیں اس کی بنائی گئی تھی، سمر کلاس اول، سمر کلاس دوم۔ 2 اضافی معلم بھی اس کے لیے رکھے گئے تھے، حافظ عطا اللہ خان اشاعتی جو مسجد اطہر کے امام و خطیب پوسب کے، اور دوسرے جو مدرسے کے نگران ہیں حافظ وسیم خان اشاعتی۔ صبح کے وقت کی تعلیمیں دیتے تھے، دوپہر میں جو 2 گھنٹے کی تعلیم ہوتی تھی اس میں حافظ اسماعیل اشاعتی اور حافظ احمد اشاعتی۔ ویسے یہ سمر کلاس کا جو وقت ہے وہ 10 مئی سے لے کر 20 جون تک کا تھا، لیکن چونکہ بیچ میں عید الاضحیٰ آ رہی ہے 17 جون کو، اس لیے اس کا 1 ہفتہ کم کر دیا گیا۔ تو پھر بھی الحمدللہ 1 مہینہ 2 دن یہ کلاس کا نظم چلا ہے۔ تو اس میں بہت کم وقت میں اساتذہ نے بھی اچھی محنت کی اور طلبہ نے بھی اچھی محنت کی۔ البتہ جو طلبہ اس میں شامل ہوئے تھے، داخل ہوئے تھے، ان میں سے کچھ طلبہ سے تو ضرور ہماری گزارش بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ وہ مستقل طور پر بھی یہاں دارالعلوم ارشاد القرآن میں داخل ہو، اور ایسی توقع ہے کہ کچھ طلبہ یقین یہاں شریک ہوں گے، خاص طور سے یہ ملاوے کے جو طالب علم ہیں مفتی اشفاق صاحب کے بھتیجے انس، تو ان سے امید ہے کہ وہ یہاں شریک ہوں گے، اور دوسرے جنہوں نے ایک لمبی نظم سنائی تو عبدالتواب، آپ کا بھی حافظہ بہت اچھا ہے، آپ کا جلدی حفظ ہوگا، اسکول میں آپ کا نام رہے گا، امتحان کے زمانے میں آپ کو یہاں سے چھٹی دیتے جائیں گے، تو آپ سے بھی ضرور گزارش ہے، بلکہ ان سے والد سے ہی بات کرنا، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اور ایک آخری گزارش یہ بھی رہے گی کہ جو طلبہ مستقل یہاں شریک نہیں ہو سکتے تو انشاءاللہ یہ نظم ہر سال رہتا ہے، تو آئندہ سال 10 مئی کی تاریخ کو آپ ضرور اس میں شریک ہو تاکہ آپ کو زیادہ اور فائدہ ہو۔ 3 اہم موضوعات کے تحت تعلیم دی جاتی ہے، ایک تو اسلامی عقائد، اسلامی عبادات، اذکار، جس کو اذکار نماز بھی کہتے ہیں، معانی کے ساتھ، اور اخلاقیات، والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک اور برتاؤ ہے۔ تو یہ 3 اہم عنوانات ہوتے ہیں کہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہو، ہماری عبادات بھی صحیح ہو، اور ہمارے اخلاق بھی درست ہو۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی تعلیم اور تربیت سے جڑنے کی اور دوسروں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا